اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غفور الرحیم، مہربان اللہ، تیری عطا عنایت ہے، تیرا شکر ہے مالک. تو نے بہترین دن عطا فرمائے، تو نے بہترین ہمیں زندگی کے شب روز دکھائے کہ اللہ تیرے ایام میں سے بہترین دن جمعۃ المبارک ہے، اور ہم اس دن کی شروعات تیرے پاک نام سے کرتے ہیں، اور اس کا اختتام بھی تیرے ہی نام پہ ہوتا ہے. یا غفور الرحیم، رب تعالی مہربان، تیری مہربانیاں ہمیشہ ہم پر برستی رہیں، تیری عنایتوں میں ہم اسی طرح زندگی کے دن بتاتے رہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہوئے. اے اللہ، تیرے بندوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں بے شک وہ تیری جانب سے ہیں. غفور الرحیم، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ان میں جو مشکلات آئیں اس پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا. اے اللہ، ہم سے کوئی ایسا کام جو تیری ناراضگی کا باعث ہو، سرزد ہو جائے، اے اللہ صرف نظر فرمانا. غفور الرحیم، بے شک کہ تو بہت ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا. ہم سب سے پہلے اپنی کلاس کا جو شروعات کرتے ہیں اللہ تعالی کے پیارے ناموں کے ساتھ کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے اپنی پیاری بہنوں پر کہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی اس کو دہراتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کے حافظے میں ان کو محفوظ کر دے، سب کو یہ ازبر کر دے. دن کے کسی وقت ان کو دہرا لیا کیجیے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کیجیے، صبح اٹھ کر جب آپ اپنے اذکار کرتی ہیں، جب نماز پڑھتی ہیں تو وقت مل جائے تو ان کو بھی ایک دفعہ کہہ لیا کیجیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ظاہر، ہمارا باطن یہ پاک ہو جائے گا، ہمارے نفس کی پاکیزگی ہوگی، ہمارے شب و روز میں برکت ہوگی، ہمارے کاموں میں آسانی ہوگی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان ناموں کی جو فضیلت ہے، ان ناموں کی صفات کے حوالے سے اللہ رب تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ان کے ذریعے سے ہم پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے. تو ہم اللہ کے 99 نام شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم الملک والقدوس والسلام والمؤمن والمحیمن والعزیز والجبار العزیز والجبار والمتکبر والخالق والبارئ والمصور والغفار والقہار الغفار والقہار الوہاب والرزاق والفتاح والعلیم والقابض والباسط الباسط والحافظ الرافع والمعز والمذل والسميع والبصير والحكم والعدل واللطيف والخبير الخبير والعليم والعظيم والغفور والشكور والعلي والكبير والحفيظ والمقيت والحسيب الحفيظ والمقيت والحسيب الجليل والكريم والرقيب والمجيب والواسع والحكيم والودود والمجيد والباعث والشهيد الحق والوكيل القوي المتين والولي والحميد والمحصي
المبدئ والمعيد، المحيي، المميت، الحي القيوم الواجد والماجد الواحد الأحد الصمد والقادر المقتدر المقدم والمؤخر والأول والآخر والظاهر والباطن والوالي، الوالي والمتعالي، البر والتواب، التواب والمنتقم والعفو والرؤوف والمالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني والمغني، الغني والمغني والمانع الضار، الضار النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث والرشيد والصبور. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تحكم الصالحات. الحمد لله ثم الحمد لله. امید ہے آپ لوگوں نے بھی ان کو ساتھ ساتھ یاد کیا ہے، اگر نہیں بھی یاد ہوئے تو دہرا دیا کیجیے. اللہ رب العزت سے امید ہے انشاءاللہ کہ ان ناموں کی برکت سے ہماری زندگیوں میں اللہ رب العزت آسانی فرمائیں گے اور اللہ کی خاص برکت عنایت ہم پر انشاءاللہ ہر وقت مہربان رہے گی. تو ہماری میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، ہم لوگ نماز کی فضیلت کے بارے میں کلاس کر رہے تھے، تو اسی چیز کو لے کر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. تو کیا کچھ کھل گیا اس میں، اس کو بند کریں پہلے. چارجنگ پہ لگا ہوا ہے شاید، اس وجہ سے وہ ہے. چلیے، جماعت نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کلاس لے رہے تھے. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ جو چیزیں ہم کلاس میں کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ رہی ہوں گی اور حافظے میں بھی محفوظ ہوں گی. تو ہم کر رہے تھے باجماعت نماز کا ثواب کتنا ہے، اور اس بارے میں آپ نے جانکاری حاصل کی کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جائے تو وہ شخص ایسا ہے، اس کی دیکھیے فضیلت ایسی جیسے کوئی شخص گھر سے احرام باندھ کر حج کو جائے. سبحان اللہ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور فضیلت کی طرف جو اشارہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ چکا ہو تو اس کے بعد جب تک وہ مصلی پہ رہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہتے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقبول اور بہت ہی معصوم مخلوق ہیں، بندے ہیں، تو ان کی دعا کی برکات ہوتی ظاہر ہوتی ہے. تو حضرت محمد بن سماع رحمۃ اللہ، جنہوں نے ایک نماز 25 مرتبہ دہرائی. تو محمد بن سماع رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت پیارے بزرگ عالم دین تھے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے 103 برس کی عمر میں انتقال پایا نا، انتقال ہوا ان کا. 103 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت یہ 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ، کہنے کی بات ہے.
200 رکعت نفل نماز روزانہ ان کا معمول تھا. کہتے ہیں کہ مسلسل 40 برس تک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. وہ ایک مرتبہ جس دن کہتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہوا. تو یہ ان کا مشغول تھا. تو یہ دل سے جو کہتے ہیں نا نماز کے لیے خشوع و خضوع اختیار کیا جائے تو یہ انہی کو میسر ہے اور انہی کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی. تو والدہ کی انتقال کی وجہ سے کیونکہ وہ مصروفیات ایسی تھیں تو ان مصروفیات کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ میری تکبیر اولا فوت ہوئی. اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ ایک مرتبہ میری جماعت کی نماز فوت ہو گئی. تو وہ کس وجہ سے تھی؟ اس وجہ سے کہ جماعت کی نماز کا ثواب 25 درجے زیادہ ہے. اس نماز کو 25 دفعہ پڑھا. دیکھیے فکر کیسی ہوتی ہے نا کہ میری نماز جماعت کے ساتھ کیونکہ فوت ہو گئی ہے اور مجھے تو 25 نمازوں کا ثواب ملنا تھا. تو انہوں نے اس پریشانی میں کہ میری 25 نمازوں کا جو ثواب ہے وہ کیوں کر میرا ضائع ہو. تو کیا کیا انہوں نے کہ اپنی نماز کو اس ایک نماز کو انہوں نے 25 مرتبہ ادا کیا کہ میری وہ جو جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت ہے وہ کہیں اس میں کمی نہ آ جائے. سبحان اللہ. تو تاکہ وہ کہتے ہیں کہ وعدہ پورا ہو جائے نا. تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 دفعہ نماز. یہ ان کو حضرت محمد بن سماعہ کو رحمت اللہ کو پکارا لیکن ہم محمد کا لفظ جب لیا جائے تو ہم دل سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید کے لیے ہم ضرور پڑھتے. لیکن یہاں پر یہ حضرت سماعہ کو پکارا. تو کیا کہتے ہیں وہ شخص کہتے ہیں کہ 25 دفعہ نماز تو پڑھ لی مگر ملائکہ کی آمین کا کیا ہوگا؟ ملائکہ کی آمین کا مطلب یہ کہ بہت سی احادیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے تو ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں. تو جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کاش کہ یہ مرد حضرات یہ سنیں اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھائیں اور سمجھیں اس بات کو تو ان کے سب گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. تو خواب میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے. حضرت مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس قصے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جماعت کا ثواب تو مجموعی طور پہ جو حاصل ہوتا ہے وہ اکیلے میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا. چاہے وہ ایک مرتبہ پڑھیں چاہے وہ 25 مرتبہ پڑھ لیں 27 مرتبہ پڑھ لیں. ظاہر بات ہے کہ ایک آمین کی موافقت ہی صرف نہیں بلکہ مجمع کی جو شرکت ہے نماز سے فراغت کے بعد ملائکہ کی دعا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے ان کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں جو جماعت ہی میں پائی جاتی ہیں ایک اکیلے آدمی کی نماز میں نہیں. تو ایک ضروری امر یہ بھی ہے کہ قابل لحاظ علماء نے لکھا کہ فرشتوں کی اس دعا کا مستحق جب ہی ہوگا جب نماز بھی ادا ہوگی. اور اگر ایسے ہی پڑھی کہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے وہ مار دی تو پھر فرشتوں کی دعا کا مستحق ہی نہیں ہے نا. ہم نے پچھلی کلاس میں کیا سنا تھا کہ سستی سے نماز ادا کرنے والا اور وقت کو ٹال کر نماز پڑھنے والا اور جلدی جلدی رکوع سجود کرنے والا اس کی نماز کے بارے میں کیا حکم تھا کہ اس کو نماز کیسے ادا کی جائے گی. ایک میلے کچیلے کپڑے کی گٹھڑی بنا کے اس کے منہ پہ ماری جائے گی. یہی سنا تھا نا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو اہتمام تھا جماعت کے لیے تو اس میں ہمارے لیے بڑی تاکید ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے یہاں جماعت کا اس قدر اہتمام تھا کہ اگر بیمار بھی کسی طرح جماعت میں جا سکتا تھا تو وہ بھی جا کر شریک ہو جاتا چاہے 2 آدمیوں کو کھینچ کر لے جانے کی نوبت آتی. تو یہاں تو اچھے بھلے تگڑے صحت مند بیٹھے ہوتے ہیں خام خواہ یوزر بنا اتنا لاغر اتنا بیمار ہو کہ 2 آدمی اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر جائیں گھسیٹتے ہوئے جس طرح کھینچتے ہوئے زبردستی توانو کرہن ہو یا کچھ بھی سمجھیں تو اس طرح سے
جو نماز کے لیے جاتے ہو تو وہ اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن شریک وہ جماعت میں ہی ہوتے تھے، تو یہ اہتمام کیوں نہ ہوتا؟ انہیں معلوم تھا نا کہ جماعت کی نماز کتنی وہ ہے، تو ان کے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اسی طرح کا اہتمام کرتے دیکھا تھا، تو وہ کیوں نہ ایسا اہتمام کرتے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض الوفات میں یہی صورت پیش آئی کہ مرض کی شدت کی وجہ سے بار بار غشی ہوتی تھی، اور کئی کئی دفعہ وضو کا پانی طلب فرماتے تھے۔ آخر ایک مرتبہ کیا ہوا، وضو فرمایا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی تھے، ان کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے، اور زمین پر پاؤں مبارک اچھی طرح سے جمتے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی، تعمیل ارشاد میں نماز پڑھانا شروع کر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ وہ بالکل سامنے ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے، اور اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کرو، زندوں میں اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات کا رنج، اور فرمایا مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچا، اور جو تو اتنی بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی نماز میں شریک ہو سکے تو دریغ نہ کر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہے۔ صبح کی کون سی؟ فجر کی۔ اگر ان کو معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین گھسٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے۔ 40 دن نماز باجماعت پڑھنے کا انعام تھا۔ پچھلی کلاس میں شاید ہم نے یہ کر لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جب جو شخص 40 دن دل کے ساتھ یعنی خلوص نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جب ایسی نماز پڑھے کہ اس کی پہلی تکبیر جو ہے وہ اس کو پا لے، وہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ 2 پروانے اللہ کی طرف سے، 2 پیغام، 2 دعوت نامے۔ ایک پروانہ کس کا؟ کون سا تھا بھلا؟ جہنم سے نجات کا، اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاص والی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے، جن کو اللہ نے توفیق دی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ رغبت عطا فرمائے، اور جن کو نہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو اللہ غفور الرحیم میں اپنے گھر کی نماز حرم شریف میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، نماز شروع کرنے کی تکبیر جب امام کہے تو اسی وقت یہ بھی نماز میں شریک ہو جائے۔ جو شریک ہوگا تو وہ شخص نہ جہنم میں داخل ہوگا نہ منافقوں میں داخل ہوگا، اس کا یہ مطلب۔ منافق کون لوگ ہیں؟ جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن دل میں کفر رکھتے ہیں۔ 40 دن کی خصوصیت، ٹھیک ہے۔ تو 4 کی نماز جو ہے وہ اکیلی نماز سے، 2 کی نماز باجماعت نماز سے۔ تو یہاں پر اس بات کا رکھنا چاہیے کہ اکیلے کے لیے نماز پڑھ اسپیکر کسی کا آن ہوا ہوا، مجھے میری آواز آ رہی ہے۔ تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، پہلی صف کی نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، صف کو پر رکھنا، اس کی خلا کو پر کر لینا، تو یہ تمام باتیں ہم دہرا چکے ہیں۔ اور یہ بھی کہ نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا، نماز میں خوشی اور خضوع اختیار کرنا ہے۔ جو نماز بغیر کسی محبت کے، بغیر کسی اخلاص کے، خوشی و خضوع کے بغیر جو نماز ہوگی تو اس کا ہم نے فرق نوٹ کیا تھا، معلوم کیا تھا کہ کیا ہے، اور نماز میں دل جمی پیدا کرنے کا کیا نسخہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
نمازوں کو اپنے وقت پر وضو کے ساتھ اچھی طرح بہترین وضو بنا کر خوبصورتی کے ساتھ وضو بھی اس طرح سے کہ ایک وضو دھونے کے ساتھ دوسرا وضو دھوتے ہوئے اتنی دیر نہ ہو کہ پہلا وضو خشک ہو جائے، تواتر کے ساتھ وضو کیا جائے اور وضو کرتے ہوئے بولا نہ جائے۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ وضو خراب ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ باتیں نہیں کرنی بیچ میں اور تسلسل کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور بیچ میں درمیان میں دعائیں پڑھنی ہے، کوئی فالتو بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ پھر جب نماز وضو بن جائے تو پھر نماز پڑھیں، نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کریں اچھی طرح خشوع خضوع کے ساتھ۔ قیام بھی کرنا ہے، رکوع بھی کرنا ہے۔ قیام کریں تو پوری وقار کے ساتھ کریں، پھر رکوع کریں اور رکوع میں بھی خوبصورتی ہو اور بالکل یعنی نظروں کا جو زاویہ ہے، رکوع کرتے ہوئے جو نگاہ ہے وہ پاؤں پہ ہو، اور قیام کی حالت میں جب آپ نگاہ کو اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھیں اور سجدہ جب کریں تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ بالکل آپ کی درمیان میں ہو۔ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں آپ کے گھٹنوں پہ زانوں پہ ہوں اور نگاہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے انگوٹھوں پر ہو، تو اس طرح سے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ پھر سجدہ بھی اسی اطمینان کے ساتھ کرنا ہے اور اس کے ہر چیز کو ہر رکن کو اچھی طرح سے ادا کرنا ہے۔ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر آتی ہے۔ ایسی نماز بہت ہی خوبصورت روشن چمکدار بن کر سامنے آئے گی اور نمازی کو وہ دعا دے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ یہ نمازی کے لیے نماز کی دعا ہے۔ نماز جو ہے، جب نمازی اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو جو نماز ہے وہ نمازی کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ دعا کرتی کیا کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اللہ بھی تیری اسی طرح حفاظت کرے۔ تو جو شخص نماز کو بری طرح سے پڑھتا ہے، وقت کو بھی ٹال دیتا ہے، وضو بھی اچھی طرح سے نہیں کرتا، رکوع سجود بھی اچھی طرح سے نہیں کرے گا، تو وہ نماز بہت ہی بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا، جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پیاری عزیز سامعات، جو نماز کو بس صرف ٹال دیتے ہیں اور ادا کر دیتے ہیں کہ جس طرح احسان کر رہے ہوں، تو امید کرتی ہوں کہ جو سن رہے ہیں وہ نماز کو آئندہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بولیں تو نماز میں دل جمعی کا نسخہ کیا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اپنی کلاس میں اس کو کرتے ہیں۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی جو حالت ہے اس میں سجدہ کی جگہ پر نگاہ کا جمائے رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدہ میں جا کر ناک پر نظر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں دونوں جو ہاتھ ہیں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع کو پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل جمعی نصیب ہوتی ہے، دل لگتا ہے، اور جب دل لگتا ہے تو پھر سمجھو کہ آپ کا عمل بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جیسے معمولی سے آداب ہیں یہ اتنے اہم فائدے رکھتے ہیں، تو بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم خود سمجھ لو کہ کس قدر فائدہ بخشے گی۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ کا جو رکوع اور سجدہ تھا، حضرت اویس کرنی کی بات کر رہی ہوں رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی مشہور بزرگ گزرے ہیں، افضل ترین تابعی ہیں۔ تو بعض مرتبہ جب رکوع کرتے ہو اور تمام رات اسی حالت میں گزار دیتے، کبھی سجدے میں یہی حالت ہوتی، تمام رات ایک ہی سجدہ میں گزار دیتے، تو کیا خوبصورت رکوع تھے، کیا خوبصورت سجدے تھے۔ تو ہم جیسے لوگ تو ذرا سی اس میں فٹافٹ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں۔ حضرت حاتم رحمۃ اللہ کی جو نماز تھی، سام رحمۃ اللہ نے حضرت حاتم رحمۃ اللہ زاہد بلخی سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے اول نہایت اطمینان سے اچھی طرح سے وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں نماز پڑھنا ہے اور اول نہایت اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں، گویا کہ کعبہ جو ہے وہ میرے منہ کے سامنے ہے
اور میرا پاؤں پور سرات پر ہے. سوچیں ذرا، پل سرات. اس طرح کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے کعبہ جو ہے وہ عین میرے منہ کے سامنے ہے، اور میرا پاؤں جو ہے وہ پور سرات پہ ہے. دائنی طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے. سبحان اللہ، کیسا کیسا خوف کا عالم ہوگا نا. تو موت کا فرشتہ میرے سر پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر کوئی اور نماز شاید میسر نہ ہو. تو جو آخری نماز کو یہ سمجھے گا کہ یہ میری آخری نماز ہے، تو اس نماز کا وہ لطف کیسا لے گا، وہ اس کو کیسے خوبصورتی سے ادا کرے گا کہ میرے اللہ، میرے دل کی جو حالت ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے بعد میں ہر عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، پھر معنی کو سوچ کر قرآن پڑھتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، اطمینان سے پوری نماز ادا کرتا ہوں، اسی طرح کہ اللہ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امید رکھتا ہوں، اپنے اعمال سے مردود ہو جانے کا خوف رکھتا ہوں. اسلام رحمت اللہ نے پوچھا کہ کتنی مدت سے آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں؟ حاتم رحمت اللہ نے کہا کہ 30 برس سے. اسلام رحمت اللہ رونے لگے کہ مجھے ایک بھی نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی. کہتے ہیں حاتم رحمت اللہ کی ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی جس کا بے حد اثر تھا، ایک دو ملنے والوں نے تعزیت کی، اس پر رونے لگے اور یہ فرمایا کہ اگر میرا ایک بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ تعزیت کرتا. ایک روایت میں آیا کہ 10,000 آدمیوں سے زیادہ تعزیت کرتے. جماعت کے فوت ہو جانے پر ایک دو آدمیوں نے تعزیت کی. یہ صرف اس وجہ سے کہ دین کی مصیبت لوگوں کی نگاہ میں دنیا کی مصیبت سے ہوتی ہے. یہ نماز کی مردوں کی آگے انشاءاللہ ہمارا ٹاپک آ رہا ہے، خواتین کا جو طریقہ نماز ہے. تو یہ باتیں یاد رکھیے، ان پر عمل کیجیے گا، اطمینان کر لیجیے کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور الحمدللہ سبھی جانتے ہیں کہ نماز قبلے کے رخ ہی پر ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، آپ کی نظر جو ہے سجدہ کی جگہ پر ہونی چاہیے، گردن کو جھکا کر تھوڑی سی جو ہے نا، تھوڑی یہ جو ہماری کیا کہتے ہیں چہرے کی یہ چین جس کو آپ بولتے ہیں، اس کو سینے سے لگا لینا، یہ مکروہ ہے. بلا وجہ سینے کو جھکا کر کھڑے ہونا بھی درست نہیں ہے. سیدھے کھڑے ہوں اور تھوڑا سا سر کو جھکائیں. تو اس طرح سیدھی کھڑی ہوں کہ نظر سجدے کی طرف جگہ پہ ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ کے پاؤں کی جو انگلیوں کا رخ ہے وہ بھی قبلے کی طرف رہے. دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ ہوں. پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہے ایڑیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں یا تھوڑا سا اس میں وہ ہوتا ہے اور پاؤں ایسے پھول کی طرح سے کھلائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں رکھنے، بالکل سیدھے رکھنے. ٹھیک ہے. اور دونوں پاؤں کے درمیان کا جو کم از کم فاصلہ ہے وہ 4 انگلیوں کا ہو. پلیز لے لیں، 1 منٹ تھوڑی سی دے گا ذرا. مجھے لگتا ہے لیپ ٹاپ کی وہی نہیں ہو رہی. میوٹ کر رہی ہوں، میوٹ نہیں ہو رہا. چلیے خیر، کلاس کو جاری رکھتے ہیں پھر ہم. تو دونوں پاؤں جو ہیں وہ سیدھے رکھنے، قبلے رخ جانب رکھتے ہیں. پاؤں کو ترچھا نہیں رکھنا، یہ خلاف سنت ہے. دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے، بالکل سیدھے ہونے چاہیے. اور دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. امداد الاحکام میں ہے. اس سے خاص جو ہے وہ خاص تاکید کی گئی ہے اس کے لیے. اور خواتین کسی موٹی اور بڑی چادر سے اپنے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیں. اس میں سر، سینہ، بازو، بائیں پنڈلیاں، بائیں سے مراد یہ بازو آپ کے، یہ پنڈلیاں اور موڑھے وغیرہ، گردن، یہ سب کچھ ڈھکا ہونا چاہیے. آج کل میں نے دیکھا ہے وہ لڑکیاں دوپٹے جو یہ لیتی ہیں چھوٹے چھوٹے سے، وہ کیا بولتے ہیں ان کو، خاص لفظ بولتے ہیں، اسکارف ٹائپ جو ہوتے ہیں. تو اس سے نا وہ صرف منہ سر کو لپیٹ لیتی ہیں خوب اچھی طرح سے. کندھے ان کے کھلے، بے شک انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو آپ دوپٹہ نماز کے لیے لیں تو وہ دوپٹہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کے کندھے، آپ کے بازو آنے چاہیے. تو وہ صرف اپنا منہ سر وہ کر لیتی ہیں اور نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، دھڑا دھڑ وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کی ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے. اگر چہرہ یا قدم یا گٹوں تک ہاتھ کھلے رہیں تو کوئی حرج نہیں، اس سے نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں
سطر سے مستثنا ہے، اور اگر یہ بھی ڈھکی رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو نماز کے لیے ایسا باریک دوپٹہ استعمال کرنا جس میں سے گردن نظر آ رہی ہو، سر نظر آ رہا ہو، حلق اور حلق کے نیچے کا بہت سا حصہ نظر آتا رہے، اسی طرح بازو، کونیاں، کلائیاں اگر نہ چھپیں یا پنڈلیاں کھلی رہیں تو ایسی صورت میں نماز بالکل نہیں ہوگی۔ نماز کے وقت سارے جسم کو چھپایا جانا تو اس کا خاص اہتمام کرنا ہے، اس مقصد کے لیے موٹا دوپٹہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز کے دوران چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی عضو بھی چوتھائی کے برابر بھی اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کم کھلا رہ گیا تو نماز تو ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی یہ ہے نا بازو، یہ اس سے اگر اتنا یہاں پر اتنا کھل جائے، سطر کھل جائے تو ایسی صورت میں بھی نماز میں تو ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑے ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جانا جا سکے۔ جیسے آپ ٹائٹ پہن لیتی ہیں، جیسے چوڑی دار پاجامہ پہن لیتی ہیں، اور اتنی ٹائٹ قمیض یا اتنے بڑے چوک والی کہ جس سے اٹھنے بیٹھنے سے وہ سڑکے اور جسم کا کوئی حصہ کھل جائے۔ نماز شروع کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دل میں نیت کرنی ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہی ہوں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، اور دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح سے اٹھانے کہ ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی جانب ہو جائے اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ خواتین کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں، کندھوں تک اٹھا لیں کافی ہے۔ تو اور کیا بتانا تھا میں نے؟ ہاں، جب اس طرح سے کر لیں تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کے بعد میں ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہیں اور دونوں ہاتھ سینے پر بغیر ہلکا بنائے اس طرح سے رکھیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر آ جائے۔ تو پہلے بایاں ہاتھ سینے پہ رکھیں، اس کے بعد میں دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھیں۔ خواتین کو مردوں کی طرح ناک پر ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے۔ تو کھڑے ہونے کی حالت کیسی ہے؟ اکیلی اگر نماز پڑھ رہی ہیں آپ، اکیلے نماز پڑھنے کی حالت میں پہلی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم و بھی کیا ہے میں دیکھو بھول گئی، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ولضالین کہیں تو اس کے فوراً بعد آمین کہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی دوسری صورت پڑھ لیں، قرات کرنی ہے نا، تو اگر پوری صورت نہیں تو کم از کم 3 آیتیں پڑھیں، کوئی کہیں سے بھی۔ اتفاقاً اگر امام کے پیچھے ہیں آپ تو صرف سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں۔ اب امام جو قرات کر رہا ہے اس کو دھیان لگا کے سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں، ٹھیک ہے۔ جب خود قرات کر رہی ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑیں، پھر دوسری آیت پڑھیں۔ کئی آیتیں ایک سانس میں نہیں پڑھنی، مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب سانس کو توڑ دیا، پھر دوسری آیت پر بھی، پھر تیسری آیت پر بھی، اسی طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھنی، لیکن اس کے بعد کی قرات میں ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور سورہ وغیرہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنی چاہیے، آواز اونچی نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دیں، جتنے سکون کے ساتھ کھڑی ہیں اتنے ہی سکون کے ساتھ نماز کو جاری رکھیں، یہی بہتر ہے۔ اگر کہیں خارش وغیرہ ہوتی ہے، ضرورت ہے تو ایک ہاتھ استعمال کریں، وہ بھی سخت ضرورت کے وقت، اور کم سے کم، اور جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح سے چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے، نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ دونوں پیروں پر اپنا وزن برقرار رکھیں اور اس سے پرہیز کریں، یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں یا ایک پاؤں پہ زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو، جھول نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر نماز کے دوران میں جمائی آ جائے تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ پہلے تو پوری کوشش کریں اس کو روکنے کی،
جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں. کھڑے ہونے کی صورت میں نظریں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. ادھر ادھر یا آمنے سامنے دیکھنے سے بالکل پرہیز کرنا ہے. آنکھوں کو بالکل سجدہ کی جگہ پہ رکھنی ہے. اور جو ہے اپنا کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدہ کی جگہ پہ رکھنی ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے. اب آ جائیں آپ رکوع کی طرف. رکوع آپ کریں گی تو رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب قیام سے فراغت ہوگی تو رکوع کرنے کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اللہ اکبر کہہ کر آپ نے جھکنا ہے رکوع میں جاتے ہی. اب تکبیر ختم کر دیں اور پھر اس کے بعد میں آپ نے رکوع کا پڑھنا ہے. جب آپ پڑھیں گی تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے. تو خواتین رکوع میں معمولی جھکیں گی، زیادہ نہیں، مردوں کی طرح پورا نہیں جھکنا. دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. مردوں کی طرح خوب اچھی طرح سے نہیں جھکنا. یہ دوبارہ یاد کروا رہی ہوں آپ کو. اور خواتین گھٹنوں پہ ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں گی. مردوں کی طرح سے کشادہ نہیں کرنا. انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنے نہیں پکڑنے، بلکہ صرف آپ نے قدرے آپ نے جھکنا ہے اور انگلیوں کو ملائے رکھنا ہے. تو خواتین کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں یہی فرق ہے. ایک تو سب سے پہلے آپ کی رکوع کا فرق آ گیا. مردوں کی طرح پورا نہیں، یعنی مرد تو 90 کا زاویہ بنائیں گے، جبکہ خواتین جو ہیں وہ 45 سے 60 کا زاویہ بنائیں گی. اتنا ہی بس جھکیں گے. ٹھیک ہے. اور انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے. گھٹنوں کو نہیں پکڑنا جیسے مرد پکڑتے ہیں. گھٹنوں کو ذرا آگے کو جھکا لیں اور اپنی کونیاں بھی پہلو سے خوب ملا کر رکھیں. کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے 3 مرتبہ آپ کہہ لیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ رکوع کی حالت میں نظریں آپ کی کہاں ہونی ہیں؟ نظریں آپ کی پاؤں پہ ہونی ہیں. ٹھیک ہے. پاؤں کی انگلیوں پر ہونی چاہیے. پھر دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا ہے. دونوں پاؤں کے ٹخنوں کے ایک دوسرے کے قریب رہنے چاہیے، ٹخنے جو ہیں آپ کے. اور رکوع سے جب کھڑے ہوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس قدر سیدھی ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے. اس حالت میں بھی آپ کی نظر جو ہے وہ سجدہ والی جگہ پر رہنی چاہیے. تو بعض خواتین کیا کرتی ہیں؟ کھڑے ہوتے وقت کھڑی ہونے کی بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کر دیتی ہیں. جسم کی جھکاؤ کی حالت ہی میں وہ سجدے کے لیے چلی جاتی ہیں. اکثر خواتین کو ایسے کرتے دیکھا ہے. ان کے ذمہ نماز کا لوٹانا واجب ہوگا. اگر ایسا کیا تو نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. لہٰذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں. جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. سجدے میں جاتے وقت کیا کرنا ہے آپ نے؟ سجدے میں جاتے وقت اس طریقے کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ خواتین سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جائیں. پہلے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھیں. گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی. تو سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر اور دبک کر اس طرح سے سجدہ کریں کہ پیٹ جو آپ کا ہے وہ رانوں سے بالکل مل جائے. بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں اور پاؤں کو کھڑا کرنے کی بجائے آپ نے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھانا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف آپ نے رکھنا، پیچھے کی طرف نہیں موڑنا. خواتین کو کوہنیوں سمیت پوری بازو زمین پر رکھ دینی چاہیے اور اپنے نہیں تو پہلوؤں سے ملا لینے چاہیے. اور سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ آپ کہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. تو اطمینان کے ساتھ کہیں اور پیشانی چیکتے ہی فوراً اٹھا لینا منع ہے. ٹھیک ہے. وقت دینا ہے. تو دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں، جس کو کہتے ہیں قاعدہ اولا. پھر دوسرا سجدہ کریں. ذرا سا سر اٹھا کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے. کمر کو سیدھا کرنے یہ بغیر اگر دوسرے سجدے میں چلے گئے تو یہ گناہ ہے. اس طرح کرنے سے نماز کو لوٹانا واجب ہوگا. تو خواتین پہلے سجدہ سے اٹھ کر بائیں کولے پر بیٹھیں اور دونوں پاؤں
दाईं तरफ को निकाल दें और दाईं पिंडली को बाईं पिंडली पर रखें और दोनों हाथ अपने रानों पर रख लें और उंगलियां खूब मिलाकर रखें। बैठने के वक्त नजरें आपकी गोद की तरफ होनी चाहिए और इतनी देर बैठना है कि इसमें कम से कम एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा जा सके। जैसे कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर कह के बैठें और फिर आपने क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, बस जी। हाँ जी, वजबुरनी वहदीनी वर्जुकनी, इतना यानी पढ़ा जा सके इतना बेहतर है, लेकिन फर्ज नमाजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, नफलों में पढ़ लेना बेहतर है। और दूसरा सजदा, इससे उठना, दूसरे सजदे में भी इसी तरह से जाएं कि पहले दोनों हाथ जमीन पर रखें, फिर नाक, फिर पेशानी। सजदे की हैयत वही होनी चाहिए जो पहले सजदे में बयान की गई थी। सजदे से उठते वक्त पहले पेशानी जमीन से उठाएं, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने। उठते वक्त जमीन का सहारा नहीं लेना, ना लें तो बेहतर है। लेकिन हाँ, जो मतलब जिस्म के ज़रा भारी हों, जिनसे कि वैसे उठना मुश्किल है, तो उनके लिए मजबूरी है, उज़र है। लेकिन अगर जिस्म भारी है या बीमारी या बुढ़ापे की वजह से मुश्किल है, तो सहारा लेना भी जायज़ है। तो उठने के बाद हर रकत के शुरू में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। ठीक है? अब कायदा में बैठने का तरीका क्या है? वही होगा जो दो सजदों के बीच में आप बैठने का तरीका आपने समझा है। तो अत्तहियात पढ़ते वक्त जब आप कहेंगी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इस पर पहुंचेंगी, अल्लाह कहेंगी ना, तो उसी वक्त आप शहादत की उंगली उठाकर इशारा करेंगी और इल्लल्लाह पर उस उंगली को गिरा देंगी। ठीक है? तो इशारे का तरीका ये है कि जो बड़ी उंगली है और अंगूठा, उसको मिलाकर आप हल्का बनाएंगी। ठीक है? जो आपकी आखिरी उंगली, जिसको आप छंगली बोलते हैं, और इसके बराबर वाली जो उंगली है, इसको आपने बंद कर लेना है अपनी, वो जो आपकी क्या नाम है इसका, हथेली है, उसकी तरफ मोड़ लेना है और शहादत की उंगली को इस तरह से उठाना है कि उंगली का रुख जो है किबले की तरफ हो जाए, सीधी, बिल्कुल सीधा कर, बिल्कुल सीधी हो जाए, आसमान की तरफ नहीं उठानी, बिल्कुल सीधी करनी है, सीधी ऐसे। तो यूं बाज लोगों की उठी हुई होती है, तो इल्लल्लाह कहते वक्त आपने शहादत की उंगली को नीचे गिरा लेना है, नीचे कर लेना है, लेकिन बाकी उंगलियों की जो हैयत इशारे के वक्त बनाई थी, उसको आखिर तक बरकरार रखना है। ठीक है? सलाम फेरते वक्त आपने क्या करना है, दोनों तरफ सलाम फेरते वक्त गर्दन को इतना मोड़ना है कि पीछे बैठने वाली औरत को आपके जो ये गाल हैं, चीक्स हैं, वो नजर आए। सलाम फेरते वक्त आपकी नजरें कंधों की तरफ होनी चाहिए। जब दाईं तरफ गर्दन फेर कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहेंगी, तो ये नियत करें कि दाईं तरफ के जो फरिश्ते हैं, इनको सलाम कर रही हैं। और बाईं तरफ जब सलाम फेरते वक्त आप बाईं तरफ आप अपना रुख फेरेंगी, तो आपकी नीयत होनी चाहिए कि बाईं तरफ के जो मौजूद फरिश्ते हैं, उनको सलाम करने की नीयत है। ठीक है? अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपका दुआ हो जाएगी। दुआ का तरीका ये है कि दोनों हाथ इतने उठाए जाएं कि वो सीने के सामने आ जाएं, दोनों हाथों के दरमियान मामूली सा फासला हो, ना हाथों को बिल्कुल मिलाएं, ना दोनों को के दरमियान फासला रखें। बहुत ज्यादा फैलाने भी नहीं है, बहुत ज्यादा वो भी नहीं करने। दुआ करते वक्त हाथों के अंदरूनी हिस्से को चेहरे के सामने रखें। अच्छा, एक मसला यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि औरतों का जमात करना मकरूह है, इनके लिए अकेले नमाज पढ़ना ही बेहतर है। अलबत्ता अगर घर के महरम अफराद घर में जमात कर रहे हो, तो इनके साथ जमात में शामिल होने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे में मर्दों के बिल्कुल पीछे खड़ा होना जरूरी है। बराबर हरगिज नहीं खड़ी हो, पीछे खड़ी हो, बराबर में नहीं। ठीक है? तो ये हमारी नमाज है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारी नमाजों को दुरुस्त कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिइज़्ज़तिही व जलालिही ताक़ीमु स्वालिहाती। ये आपने आज वज़ू के साथ नमाज का तरीका भी सीख लिया। इंशाअल्लाह आइंदा हम यौम जुमा की फजीलत और इसकी अहमियत पर क्लास करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी मुनफ़ियत वाली लगेगी और अल्हम्दुलिल्लाह
یہ سب چیزیں تو آپ خود سے بھی جانتی ہیں، آپ کی بھی علم میں ہیں، لیکن چلیں ہم نے آج ان کو دہرا لیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہماری یعنی نفس کی اصلاح فرما دے اور آگے پہنچانے والا بنا دے۔ الحمد للہ الذی بعزته وجلالہ تتم الصالحات، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ اجازت چاہتی ہوں، اور آپ سب لوگ مختصر سی دعا ضرور کر کے اٹھیے گا، کیونکہ جب آپ کلاس لیتے ہیں تو کلاس میں آپ کے ساتھ آپ کے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی جماعتیں بھی ہر ایک کے گھر میں ہوئی بیٹھی ہوتی ہیں، تو اس وقت آپ کی جو دعا ہے وہ یقیناً انشاءاللہ العظیم ہمارے یقین ہے کہ اللہ کے ہاں ضرور مقبول ہوگی، اور دعا کر کے اٹھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرمائے، میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، اور میرے ماموں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے، صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ صبا کی ہمشیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، اللہ غفور الرحیم تعالیٰ مہربان، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی عطا کرے، جن کے گھروں میں پریشانی ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ کشائش والی زندگی دے، اللہ گھر میں خیر و برکت دے، اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔